مزید شارٹ کلپ بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ جزاک اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو سپیریئر بنایا ہے، یہ قرآن کے دو ٹوک الفاظ ہیں۔ عورت کو مرد کا کیا بنایا اللہ نے؟ بولو بھائی، ماتحت عورت ملازمت نہیں کر سکتی شوہر کی اجازت کے بغیر، بالکل یہ اس کا بنیادی رائٹ نہیں ہے، اس پہ کوئی، کیونکہ آج لبرل قسم کے جو مولوی ہیں نا، انہوں نے لبرل لوگوں کو خوش کرنے کے لیے خواتین کے ایسے حقوق کو پر بات کرنا شروع کر دی جو اسلام نے عورت کو نہیں دی۔ انہوں نے کہا عورت جاب کرنے میں آزاد ہے، قطعاً آزاد نہیں ہے، اس کو جاب کرنے سے پہلے اپنے شوہر سے پرمیشن لینی پڑے گی، بیٹی ہے تو باپ سے پرمیشن لینی پڑے گی، اس کے بغیر وہ جاب نہیں کر سکتی۔ ہاں، شوہر اپنے حقوق پورے نہ کر رہا ہو، اس کو خرچہ پورا نہ دے رہا ہو، پھر عورت شوہر کی اجازت کے بغیر جاب کر سکتی ہے۔ لیکن اگر شوہر اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے تو عورت شوہر کی پرمیشن کے بغیر جاب، بولو نا بھائی، نہیں کر سکتی۔ اسلام نے شوہر کا حق باپ اور ماں سے بھی بڑا بنایا ہے عورت کے لیے، یاد رکھو، باپ اور ماں سے بھی۔ اسلام کے دو ٹوک احکام ہیں، شوہر سب سے پہلے۔ کیوں؟ اسلام چاہتا ہے کہ شوہر کو یہ حقوق اسلام نے اس لیے دیے تاکہ وہ اس بیوی کو چھوڑے نہیں، اس کو یہ اندازہ ہو کہ یہ میری ماتحت ہے۔ جو چیز آپ کی ذاتی ہوتی ہے نا، ماتحت آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہے، آپ اس کو اتنے آرام سے چھوڑتے نہیں ہو، آپ اس کو اتنے آرام سے چھوڑ۔ دیکھو، جو ملازم آفس میں آپ کے ماتحت ہو کے چلے گا، آپ اسے جاب سے نہیں نکالو گے، کیا خیال ہے؟ نہیں نکالو گے آپ اس کو۔ اور جو باس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا شروع کر دے، بولے گا بھائی نکل یہاں سے، تو اب آپ کہو گے شوہر کو باس کیوں بنا دیا؟ بھائی جو طاقتور ہوتا ہے باس، بولو نا بھائی، وہی ہوتا ہے۔ گھر چلانے کے لیے کسی ایک کو سربراہ بنانا ضروری ہے، جیسے ملک چلانے کے لیے ایک سربراہ ہوتا ہے، فیکٹری چلانے کے لیے ایک سربراہ ہوتا ہے، اسکول چلانے کے لیے ایک پرنسپل ہوتا ہے، تو گھر کے لیے بھی ایک سربراہ ہونا ضروری۔ مرد کو نہیں بناتے تو پھر کس کو بنا دیا جاتا؟ بھائی کیا ڈر رہے ہو؟ ڈر رہے ہو کیا؟ تو بول لو نا، میں پٹوں گا بھائی، اگر پٹوں گا تو میں پٹوں گا۔ تو گھر کا سربراہ بنانے کے لیے مرد کو نہیں بناؤ گے تو کس کو بناؤ گے؟ عورت کو بناؤ گے۔ عورت اگر سربراہ بن گئی، مرد طاقتور ہے، وہ کبھی بھی کمزور کی حکومت برداشت نہیں کرتا، یہ ناممکن ہے، چل نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے، وہ کمزور کی حکومت نہیں برداشت کرے گا۔ جانوروں میں دیکھ لو نا، اللہ تعالیٰ نے، میں مردوں کے فضائل بیان کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ابھی یہاں پہ، خواتین پریشان ہوتی کیا ٹاپک لے کے بیٹھ گیا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو آزادی کی بات کی جا رہی ہے نا، آپ کو لیبل لگائے جا رہے ہیں ہمیں آزاد مرد کی، آپ مرد کی دسترس سے خدا کی قسم قیامت تک آزاد نہیں ہو سکتی، کسی کا باپ بھی آپ کو آزاد نہیں کر سکتا۔ آپ کی عافیت اسی میں ہے کہ اپنے آپ کو مرد کا غلام نہیں، مرد کا ماتحت بنا لو، اسی میں عزت ہے۔ بہت مشکل ہے سمجھانا، کیونکہ فزیکلی اللہ نے مرد کو طاقت دی ہے، طاقتور سے الجھنے سے ہمیشہ نقصان ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا، طاقتور سے بنا کے رکھنے میں فائدہ ہوتا ہے۔ آج یورپ میں عورت کو کتنے حقوق دے دیے، مگر کمزور عورت آج بھی ہے، مزے مردوں کے ہیں آج بھی، وہاں پہ آج بھی عورت کمزور ہے، وہاں پہ مزے وہاں بھی مردوں کے ہیں۔ اور اسلام نے عورت کو مرد کا ماتحت بنا کے عورت کو حقوق دیے ہیں، اس لیے کہ مرد باؤنڈ ہو جاتا ہے کہ یہ میری ماتحت ہے، اب اس کی تمام ذمہ داریاں کس پر آ رہی ہیں؟ مجھ پہ آ رہی ہیں، تو اللہ نے اس کو باؤنڈ کر دیا اس کا ماتحت بنا کے۔ آپ اس کو کیا کر رہے ہیں؟ آزاد کر رہے ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے مزید بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ جزاک اللہ۔